بعض لوگ نا وہ تنگ ہوتے، کہتے ہیں یار کیا ہر وقت موت کی بات کرتے ہو. موت کو یاد کریں گے تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. موت کو یاد کریں گے نمازیں آسان ہو جائیں گی، جماعتیں آسان ہو جائیں گی، نیکی آسان ہو جائے گی، ماں باپ کی خدمت آسان ہو جائے گی، اپنی اولاد کو حافظ، عالم، قاری، دیندار بنانا آسان ہو جائے گا. موت کو بھولنے کی صورت تو ہے کہ شرابیں پی جا رہی ہیں. موت سے غفلت ہے جبھی تو نشے ہو رہے ہیں. موت سے غفلت ہے جبھی تو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا جا رہا ہے. جس کو موت یاد ہو کیا وہ کسی کا مال کھائے گا؟ جس کو واقعی موت کی یاد ہو کسی کا قرضہ دبائے گا، سود و رشوت کا لین دین کرے گا؟ تو موت کی یاد ہمارے گناہوں کا علاج ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو موت کو ڈیلی 20 دفعہ یاد کرے وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے. موت کو یاد کرنا چاہیے. کیسے یاد کریں؟ اپنے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ان کو یاد کریں. اپنے پیارے جو دنیا سے چلے گئے ان کے پاس قبرستان میں حاضری دیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں اور اپنے لیے عبرت کا سامان کریں. جب یہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ گناہوں میں کمی آئے گی اور موت کی یاد آئے گی جو توبہ کی طرف لے کر جائے گی. اور یاد رکھیے کہ اگر ہم نے موت کی تیاری نہیں کی، موت کو یاد نہیں کیا، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ریکویسٹ کریں کہ یا اللہ اب کی بار معاف کر دے، ایک موقع اور دے، اب میں نے غفلت نہیں کرنی، ابھی نمازیں نہیں چھوڑوں گا، میرے مالک مجھے معاف کر دے، اب چہرہ تیرے محبوب کی سنت کے مطابق ہی بناؤں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بڑی کوتاہی کی، کبھی قرآن میں نے اٹھا کر نہیں دیکھا، اب میں قرآن پڑھوں گا میں تو حافظ قرآن بن جاؤں گا، یا اللہ معاف کر دے، میں نے نماز باقاعدہ نہیں سیکھی، میں نے حج نہیں سیکھا، مجھے تو نے مال دیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، حج کی استطاعت تھی میں نے حج نہیں کیا، تو نے اتنا مال دیا، کبھی میں نے رشتہ داروں کا خیال نہیں کیا، یا اللہ معاف کر دے، ایک موقع اور دے، نماز پڑھ لوں، روزے رکھ لوں، یا اللہ مجھے واپس لوٹا دے، جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے شاید اب میں کچھ نیک عمل کر لوں. کیا ہماری ریکویسٹ ایکسپٹ ہوگی؟ قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا، ہم پڑھنے والے بنے، سمجھنے والے بنے، عبرت لینے والے بنے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. مالک کائنات فرما رہا ہے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اس وقت سے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. امام غزالی فرماتے ہیں جب بندے کی نگاہ سے پردہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے موت کے فرشتے ایک دن کی مہلت دے، رب کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکوں، توبہ کر لوں، میں آخرت کی تیاری کر لوں. فرشتہ کہتا ہے ساری زندگی ضائع کر دی، اب کوئی دن نہیں ملے گا. وہ کہتا ہے ایک گھڑی مہلت دے دے. فرشتہ کہتا ہے تمام ساعتیں ضائع کر دی، کوئی ساتھ نہیں. توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جان حلق میں آ جاتی، افسوس کی حالت میں سانس اکھڑنے لگتی ہے. گزشتہ نقصان کی تلافی نہ کرنے پر نا امیدی اور ساری زندگی ضائع کرنے پر افسوس، شرمندگی ہوتی ہے. اسی حالت میں توبہ استغفر اللہ، اس کا اصل ایمان مضطرب ہو جاتا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور کاش قبر میں نظام حشر میں رسول پاک کی رفاقت ملے، زیارت ملے
تو سارے معاملات ہمارے آسان ہو جائیں.